دنیا کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دنیا ایک بدبودار ہے اور ایسی بدبودار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑا کرکٹ کی ڈھیر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا, ابو ہریرہ یہ دیکھ, یہ ہے دنیا. ایک ہڈی کو بوسیدہ کپڑے کو اٹھایا, فرمایا یہ ہے دنیا, غلیظ ہے دنیا, ایسی غلیظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے رحمت کی نگاہ نہیں فرمائی, رحمت کی نگاہ نہیں فرمائی. آخرت سے بے خوف ہو کر کے, قبر سے بے خوف ہو کر کے, حشر سے بے خوف ہو کر کے یہ مسلمان زندگی گزارتے ہیں. ارے دنیا میں اور بھی مسلمان آئے تھے, پیسہ بھی لوگوں کے پاس بہت تھا, لیکن وہ اس طریقے سے بے قابو نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اپنے اسلام کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارتے. پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا, پیسہ تو نمرود کے پاس بھی بہت تھا, پیسہ تو حامان کے پاس بھی بہت تھا, لیکن وہ پیسہ ان کے کام نہیں آیا بلکہ نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر نے, لنگڑے مچھر نے اس کے ناک میں گھس کر کے جو ہے اس کی موت اس سے ہو گئی. فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دریا کے اندر غرق کر دیا. اور بھی بادشاہ ایسے ایسے ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ کی وجہ سے, ان کے پیسے کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اگر مسلمان ایسے زندگی گزارے گا تو پھر حال وہی ہوگا. پہلے کی امتوں پر ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں, شکر کریں رب کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امت میں پیدا کیا ہے کہ رات دن گناہ کرتے ہیں, صبح شام, صبح کاٹن کے کپڑے پہن کر کے باہر نکلتے ہیں اور اچھی طریقے سے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, سب ہنستے کھیلتے ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں کون زنا کر کے آیا ہے, کون بدکاری کر کے آیا ہے, کس کے دل میں کتنی برائی ہے, کس کے دل میں کتنا گناہ ہے, کوئی نہیں جانتا. کس وجہ سے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان رہو گے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ جو پہلی کی امتیں تھی وہ چھوٹی چھوٹے گناہ کرتے تھے, ان کے دروازوں پر وہ صبح لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے آج زنا کیا ہے, فلاں آدمی نے آج یہ گناہ کیا ہے, یہ بدکاری کی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ان کے دروازے پر لکھ دیے جاتے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج ہم ہر گناہ کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, بدکاری ہم کرتے ہیں, تاش ہم کھیلتے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے چوریاں ہم کرتے ہیں, زنا ہم کرتے ہیں, بے پردگی ہمارے گھروں کے اندر ہے, بے نمازی ہمارے گھروں میں ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پر پتھر نہیں آتے, خون کی بارش نہیں ہوتی, عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے. قیامت تک اللہ کے رسول کے صدقے میں ہم پر عذاب نہیں آئے گا. لیکن آج جو عذاب آ رہا ہے, ہر گھر جل رہا ہے, ہر جو لڑکیاں جاتی ہے شادی ہو کر کے جو 4 مہینے میں پریشان ہوتی ہے, طلاقیں ہو جاتی ہے, طلاق عام ہو چکی ہے. ادھر سے اپنے گھر والے بھیجتے ہیں, بیٹا تو ٹینشن مت لینا, 1 مہینہ ہوتا ہے وہ ادھر سے فون کرتی ہے, نہ صبر ہے نہ کوئی چیز ہے, نہ سکھا کر کے بھیجتے ہیں, نہ اسلامی تعلیم ہے, نہ بچی کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ شوہر کا مقام کیا ہے, اس کے گھر میں کیسے رہنا ہے, اس کی فرما برداری کیسے کرنی ہے, اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ سکھا کر کے بھیجتے ہیں. کیوں کہ جب گھر کے اندر ٹی وی چلتا ہے تو بیٹی جو ہے آپ اسلام کے مطابق نہیں چلے گی. گھر کے اندر فلمیں چلتی ہے تو آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ تمہاری بیٹی جا کر کے پردہ کرے گی تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گی. یہ تو ان گھروں کے اندر ہوتا ہے جن گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہوتا ہے. مائیں بھی پرہیزگار ہوتی ہے, بیٹیاں بھی متقی ہوتی ہے, ماں باپ بھی نمازی ہوتے ہیں, بھائی بھی جو ہے نمازی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کی مائیں اور ان کی بیٹیاں پھر پرہیزگار ہوا کرتی ہے. ایک واقعہ ذہن کے اندر آ گیا, حضرت محمد بن سلیمان الجزولی. میں ہر جگہ اس واقعے کو اس وجہ سے سناتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں اس کو سنیں اور سمجھیں کہ جس طریقے سے آج ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں نا, وہ تم کو دیکھتے ہیں میک اپ کر کے ان کے ساتھ شادیوں میں جانا, باریک کپڑے پہن کر کے ان کے ساتھ شادیوں میں جانا. جب وہ اپنے
گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ بچیاں اسی طریقے سے اسٹائل مارتی ہے، وہ اسی طریقے سے اپنا سجتی ہے، سنورتی ہے جیسے وہ گھر والوں کو دیکھتی ہے۔ اور جس کے گھر کے اندر پردہ ہوتا ہے پھر وہ بیٹیاں کیسی بنتی ہے ذرا سنیں۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے درود پاک پر جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ پوری آخر سے شروع سے لے کر کے آخر تک انہوں نے درود پاک سے اس کتاب کو پورا بھر دیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کتاب کو پورا درود پاک سے بھر دیا؟ فرمایا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ میں ایک جنگل کے اندر گیا تو وہاں مجھے وضو کی حاجت ہوئی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، خصوصاً میری جو ہے مائیں بہنیں اس پر توجہ کیجیے گا۔ فرماتے میں گیا جنگل کے اندر، پانی ڈھونڈتا ہوا آگے نکل گیا، اور جب چلا تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں کے پاس میں ایک گھر بنا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں پہنچے، جا کر کے دیکھا کہ کنویں پر نہ تو ڈول ہے نہ رسی ہے، اب پانی کیسے نکالا جائے۔ جب انہوں نے اس طرف ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی جو اس کنویں کے پاس گھر تھا اس کی چھت پر کھیل رہی تھی، 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں اور پانی کی تلاش میں ہیں، اس نے وہاں سے آواز لگائی، من انت؟ فرمایا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے وضو کرنا ہے، اور نہ تو رسی ہے نہ ڈول ہے، تو رسی اور ڈول کو تلاش رہا ہوں تاکہ تلاش کے پانی نکالوں اور وضو کر کے نماز ادا کروں۔ اس نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، پانی نکالنا ہے۔ اب وہ چھوٹی سی بچی 7-8 سال کی چھت کے اوپر کھڑی تھی، وہ چھت سے ایسے جھکی اور جھک کر کے اس نے کنویں کے اندر تھوک دیا، کنویں کے اندر تھوکا۔ توجہ اس پر فرمائیے گا کہ نہ اس نے کوئی بہت بڑی سورت تلاوت کی، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ اس نے کوئی دم کیا، بلکہ وہ 8 سال کی بچی گھر کے نیچے بھی نہیں آئی، کنویں کے پاس بھی نہیں آئی، کنویں سے جڑا ہوا اس کا گھر تھا، اس نے جو ہے وہاں سے جھک کر کے جب تھوکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تھوک کی برکت سے کنویں کے اندر پانی پیدا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پانی بھی ایسا پیدا فرمایا کہ فوارہ نکل اٹھا۔ جب اس بزرگ نے دیکھا کہ ایک 8 سال کی بچی ہے اور تھوک سے پانی نکل گیا ہے، وہ فرماتے میں وضو بھول گیا، مجھے وضو کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی، لیکن جب یہ منظر دیکھا میں وضو بھول گیا۔ اب وہ بچی تھوک کر کے چلی گئی، کھیلنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ تجھے مقام کہاں سے ملا؟ تو وہ ادھر سے کہنے لگی اتنے بڑے بزرگ ہو، اللہ کے ولی ہو، پورے مصر کے اندر تمہاری ولایت کے ڈنکے بجتے ہیں، اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ مقام کہاں سے ملتا ہے؟ اتنا بھی نہیں پتا؟ فرمایا پتا ہے، لیکن میں معلوم تو مجھے بھی ہے، لیکن پہچانتی تو زیادہ ہے، پتا یہ تجھے مقام کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا، اس بچی نے فرمایا جو 7-8 سال کی بچی تھی، اس نے فرمایا سنو، مجھے جو یہ مقام ملا ہے، نہ میں کوئی عبادت گزار ہوں، نہ میں کوئی تہجد گزار ہوں، نہ میں کوئی رات بھر عبادت کرتی ہوں، بلکہ میں چھوٹی سی عمر کے اندر، بابا جی میری چھوٹی عمر نہ دیکھو، بلکہ اس چھوٹی سی عمر کے اندر بھی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرماتی ہے کہ میں کنویں میں تھوکتی ہوں، اللہ پانی پیدا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ اس بچی نے کنویں میں تھوکا، پانی نکل آیا، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھ لی، لیکن اس بات پر بھی توجہ کریں کہ جب اس 7-8 سال کی بچی کا یہ عالم ہے
تو اس کی ماں کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا؟ جب مائیں بے پردہ ہو کر کے اور لپسٹک لگا کر کے میک اپ کر کے بازاروں کے اندر گھومتی ہے تو بیٹے اور بیٹیاں پھر ڈسکو ڈانسر بنا کرتے ہیں، پھر وہ بھی بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب مائیں متقی ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، اور جب مائیں رات بھر عبادت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا احمد رضا عطا کیا کرتا ہے، بیٹا غریب نواز عطا کیا کرتا ہے، بیٹا غوث اعظم عطا کیا کرتا ہے، بیٹا مفتی اعظم راجستھان عطا کیا کرتا ہے۔ جب مائیں نیک ہوتی ہے اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور جب مائیں بے پردگی سے زندگی گزارتی ہے، سیریل دیکھ کر زندگی گزارتی ہے اور بے نمازی بن کر کے زندگی گزارتی ہے، تو پھر آنے والی اولاد سے بالکل توقع نہ رکھیں کہ وہ بھی نمازی بنے گی۔ تو دہیز کے اندر قرآن دینے سے قرآن نہیں پڑھے گی بیٹیاں، قرآن بالکل سجا سجا کے پیٹیوں میں رکھ کر کے دیتے ہیں، وہ بیٹی لے جا کر کے ایسا رکھتی ہے کہ شاید کبھی کھول کر کے بھی اس کو دیکھے، نہیں دیکھتی۔ ماحول اپنے گھر کا چینج کرو، اسلامی ماحول پیدا کرو۔ کب تک غیروں کی اسٹائل اپنا کر کے زندگی گزارو گے؟ ہماری وہ مائیں اور وہ بہنیں اور ہماری وہ مائیں جو پرانی ایسی مائیں بھی گزری ہے، ارے زندگی ہم کو ہی نہیں ملی، صرف یہ تو ہے ہی، آج کل تو کچھ نہیں ہے، 40 50 60 65 کے اندر ہی ختم ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے 1400 سال پہلے زندگی گزاری تھی، ان شادیوں کے اندر کروڑوں روپے خرچ نہیں ہوئے تھے، ان شادیوں کے اندر کوئی ایسی سجاوٹ اور سج دھج والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا دہیج دے کر کے ان لوگوں نے شادیاں کی تھی۔ کیا بات ہے کہ 1400 سال بھی نکل گئے، آج بھی اور قیامت تک ان شادیوں کا ذکر ہوتا رہے گا، ان ماؤں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ وہ لوگ صرف اور صرف حضور کو دیکھ کر کے زندگی گزارتے تھے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ کیا بات ہے کہ اتنا وقت نکل گیا، یا تو لوگ اپنے باپ کو بھی یاد نہیں رکھتے، بھائی کو بھی یاد نہیں رکھتے، ماں باپ کو بھی لوگ جو ہے 1-2 مہینے کے اندر بھول جاتے ہیں، فاتحہ بھی کوئی نہیں لگاتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ 1400 سال کے بعد بھی آج ان کا اتنا ذکر ہوتا ہے، ان کے ذکر سے لوگوں کا دل پگھل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے وجہ کوئی نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ وفا اس ذات سے کرو جو یہاں بھی کام آئے گی اور قبر کے اندر بھی کام آئے گی، بے شک بے شک، اس ذات سے وفا کرو۔ نماز پڑھانے کا کام صرف امام صاحب کا نہیں ہے، ہاں مقتدی پیچھے نہیں ہوں گے تو امام صاحب کیا کریں گے؟ مقتدی جب پیچھے نہیں ہوں گے تو امام کا کوئی، اپنے اماموں کی عزت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، یہ نہ دیکھو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ دیکھو کہ تو برباد ہو جائے گی، پوری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اگر بندے نے یہ دیکھا کہ دنیا یہ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، میرے بھائی نے کتنی جو ہے شادی کے اندر خرچہ کیا، لاکھوں روپے خرچہ کر دیا، ایسا ٹینٹ لگوایا، ایسی کرسیاں، فلاں ایسا کھانا، اگر یہ دیکھو گے تو پھر قرضے میں ڈوب کر کے زندگی برباد ہو جائے گی اور پھر صدیاں گزر جائے گی، وہ قرضہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس محبوب کی سنت پر چل کر کے زندگی گزارو جس محبوب کی زندگی کو دیکھ کر کے صحابہ نے زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، ان کے پاس عشق رسول تھا، حضور کی محبت تھی، اور وہی حضور کی محبت قبر کے اندر وہ لے کر کے چلے گئے۔ آج ہم دنیا دار بن گئے، چہرے پر داڑھی ہے، باتیں دنیا کی ہے، سر پر ٹوپی ہے، باتیں دنیا کی ہے، فلموں کی باتیں ہیں۔ نہیں، آؤ اسلام کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ آج وہ دیکھو حضور کی ذات کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ان کے امتی شادی کے اندر ڈی جے اور ڈانس کرواتے ہوں گے، حضور کو کتنی اور سیدہ فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ان کی کنیزیں جو ہے
روڈوں پر کھڑے ہو کر ڈانس کرتی ہوگی، اور یہ ہے ہماری مائیں بہنیں روڈوں پر کھلے عام ڈانس کرتی ہیں، غیروں کی نظر پڑتی ہے۔ خدا کا خوف کرو کہ اللہ کے رسول کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی امتی کے پاؤں میں بھی کانٹا چبھتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم رات دن اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں کہ اگر وہ گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، دوستوں پر ظاہر ہو جائیں، گھر والوں پر ظاہر ہو جائیں، تو ہم ایک دوسرے سے ملنا نہیں پسند کرتے، ایک دوسرے سے ملاقات پسند نہیں کرتے۔